الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90 پر 7، 90 پر 8، 90 پر 9 اور 100 یعنی 97، 98، 99، 100 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر جو پچھلے دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس میں آپ نے سنا کہ یہ جو ابھی آیات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نصیحت فرمائی ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے اندر جو عملی سربلندی ہو سکتی ہے اور انسانی تقاضے کے حساب سے جو ان کے اندر کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے۔ اور ابھی جو چند آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کو بہت ساری نصیحتیں کی گئی ہیں جو ان کے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان تمام نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان والا بھی ہو، جو شخص بھی نیک اعمال انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان والا بھی ہو، یعنی ایمان کی حالت میں کوئی بھی مرد و عورت نیک اعمال انجام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں ان کے عمل کے مطابق، ان کے نیک اعمال کے مطابق بہترین اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل انجام دے ایمان لانے کے بعد، تو اس سے سب سے پہلے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ تقسیم کے اعتبار سے دنیا کے اندر درجے اور رتبے کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یعنی مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا گیا ہے، مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا بنایا گیا ہے۔ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور اس اعتبار سے بھی ان کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تقسیم کے لحاظ سے دنیا کے اندر اگرچہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے، مردوں کو عورتوں کی نگرانی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن آخرت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اگر مردوں کو فضیلت مل گئی اور کوئی عورت اگر اچھا اور نیک عمل انجام دے تو وہ مردوں سے پیچھے چلی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اندر جو معیار ہوگا کسی کے بھی اجر و ثواب کے حساب سے، اس کے رتبے کے حساب سے جو اصل معیار ہوگا وہ ایمان اور عمل صالح۔ جو عورت اپنے ایمان لانے میں اور نیک اعمال کو انجام دینے میں مردوں سے اگر بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو مردوں سے بلند مرتبہ عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک اعمال انجام دے ایمان کی حالت میں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو فلنحيينه حیاة طیبہ، اس کو دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی دیں گے۔ فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اس کو بہترین زندگی بسر کرائیں گے، پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو اس سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے اندر
نیک اعمال ایمان کی موجودگی میں اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آنے کے بعد نیک اعمال کو انجام دینے کے بعد دنیا ملے نہ ملے آخرت ضرور ملے گی، یا دنیا کے اندر وہ نقصان میں رہے گا یا دنیا کے اندر وہ گھاٹے میں رہے گا، یہ بات اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے۔ جو آدمی ایمان والا ہوگا اور نیک اعمال کو انجام دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی دیں گے۔ اور بہترین زندگی کا کیا مطلب ہے؟ بہترین زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایماندار ہوں گے، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، جن کی نیت صاف ہوگی، جن کے دلوں کے اندر خیانت نہیں ہوگا، جو راست باز ہوں گے، سچے ہوں گے، حق گو ہوں گے، وعدہ کو پورا کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں گے، ان کو جو دنیاوی زندگی کے اندر عزت ملے گی، ساتھ ملے گا، رتبہ ملے گا، لوگوں کی نظروں میں احترام ملے گا، اور جو قلبی اور دلی سکون ملے گا، ان کے مقابلے میں جو وعدہ خلاف ہیں، جو عہد شکن ہیں، جو بدکاری کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو ٹیڑھے رستے پر چلنے والے ہیں، ان کو کبھی بھی وہ عزت، وہ احترام، وہ ساکھ نہیں مل سکتا ہے، کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے، کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو فریب کار ہیں، ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے رستوں سے انحراف کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو وعدہ شکن ہیں، جو وعدہ خلاف ہیں، جو سیدھے رستے پر نہیں چلنے والے ہیں، ان کو کبھی بھی عزت و سربلندی نہیں مل سکتی ہے، چاہے وہ دنیا کے فرعون کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ دنیا کے قارون کیوں نہ ہو جائیں، چاہے دنیا کے اندر ان کو کتنا ہی بڑا جو ہے دولت اور مال و مرتبے کے حساب سے کتنا ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ مل جائے، وہ کبھی بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا وہ اس طرح سے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو مرد و عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل انجام دیں گے ان کو ہم پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین نیکیوں کے بدلے میں ان کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ مطلب یہ کہ ایک انسان ہے جو اس روئے زمین پر ایمان لاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکی کرتا ہے، تو اس کو جو جنت میں اجر و ثواب ملے گا، جو مرتبہ ملے گا، وہ اس کے بڑی بڑی نیکیوں کے حساب سے، یہ نہیں کہ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکی کے حساب سے نہیں۔ جو آدمی دونوں طرح کی نیکی کر رہا ہے تو اس کی جو اعلیٰ نیکی ہوں گی، جو اس کی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو رتبہ اور مرتبہ دیں گے، اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہی تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ دیکھیے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی آیت کریمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ پچھلی آیت کریمہ میں نیک عمل کرنے والے مرد و عورت اور ان کا جو انجام دنیا اور آخرت میں اس کو بیان کیا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ کیا مطلب یہ کہ ایمان کی حقیقت اور نیک اعمال کا علم، اس کی جو اصل بنیاد ہے، اس کا جو اصل منبع ہے، اس کا جو اصل سرچشمہ ہے، اس کا جو اصل سورس ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی اگر ایمان کی حقیقت معلوم کرنا ہے، اگر نیک اعمال جو ہم انجام دیں گے اس کا طریقہ معلوم کرنا ہے، تو اس کا اصل جو سورس ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے حساب سے جو نیک عمل ہوگا یقینی طور پر وہ نیک عمل ہوگا، جو نیک عمل قرآن کریم کے حساب سے نہیں ہوگا وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ لہذا میرے بندو، جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھلا رہا ہے کہ جو قرآن کریم کی جو تلاوت، اس کو سننے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کے ترجمہ اور تفسیر کے اوپر غور و فکر کرنے کا جو عمل ہے یہ بذات خود ایک بہت بہترین عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔
اور قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پناہ انسان ایسی چیزوں سے مانگتا ہے، ایسے دشمن سے مانگتا ہے جو نقصان دہ ہو، جو جان اور مال کا نقصان کرنے والا ہو، جو ایمان کا نقصان کرنے والا ہو، ایسی چیز یا ایسی ذات سے انسان پناہ مانگتا ہے، اور پناہ ایسے ذات کی مانگتا ہے جو اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان کی کوشش یہی ہے، شیطان کی چاہت یہی ہے کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے، اس کے فکر کے اوپر وار کرے، اس کو ٹیڑھی سوچ جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سوچ نہیں ہے اس کے علاوہ سوچ میں جاؤ۔ یہی دیکھیے آپ قرآن کریم کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ اس روئے زمین پر گمراہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے کہ اسی قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی قرآن کریم کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ کفر و شرک کے دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ قرآن کریم پڑھنے لگے تو اس کے فکر کے اوپر وار کرے، اس کے سوچ کے اوپر وار کرے، اس کو گمراہی والے وسوسے اس کے دلوں کے اندر ڈالیں، اس کو ٹیڑھا رستہ دکھلائیں، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ہٹ کر کے جو رستہ ہے وہ دکھلائیں۔ شیطان کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بیٹھو، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ کیوں ایسا کرو گے تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو صحیح رستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دکھلا دے گا، شیطان کے شر سے محفوظ کر دے گا، شیطان کے وار سے محفوظ کر دے گا۔ اور شیطان کی چاہت ہی یہی ہے کہ بندہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چل سکتا ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے ایمان والے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، شیطان کا داؤ، شیطان کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا گارجین بنا لیتے ہیں، شیطان کے انڈر میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا زور چلتا ہے۔ اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے۔ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے، اللہ کے صفات میں شرک کرنے والے، اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنے والے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے جو اپنا ہتھ کنڈا اللہ کے بندوں پر استعمال کرتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو اپنے بس میں کر لے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو کیسا کوئی اختیار نہیں دیا، اور نہ ہی اس کے پاس ایسی کوئی ٹھوس عقلی اور نقلی دلیل ہے کہ جس دلیل کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر سکے۔ اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، گمراہی والا وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، پیری مریدی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، مزاروں پہ جا جا کر کے سجدے کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، جو مرا ہوا جو مزار کا جو باوا ہے اس کو جو ہے مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہا ہے، اس کے عرس میں عرس کر رہا ہے، سندل کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ بہت بہترین عمل کرتے ہو، یہی پیر صاحب تم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جنت میں لے جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیات بالکل اس کے برخلاف ہے۔ قرآن کریم کی آیات تو یہ بتلاتی ہے کہ پیر صاحب تو مٹی کے ذرے بھی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا وہ اپنے باپ کو بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء والبشر ہیں، خیر البشر ہیں، وہ اپنے خاندان والوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ شیطان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، ایسا کوئی ہتھ کنڈا نہیں ہے، ایسا کوئی زور نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بندوں کو گمراہ کر سکے۔
اس کے پاس صرف اور صرف وسوسہ ہے، وہم ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور جن کا ایمان پہلے سے کمزور رہتا ہے وہ فوراً اس کے دام فریب میں، اس کے چال بازیوں میں، اس کے ہتھ کنڈوں میں آ جاتا ہے۔ اور شیطان کی چاہت سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ بندوں کو شرک میں مبتلا کرے تاکہ وہ آدم علیہ السلام سے انتقام لے سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے ایمان والے ہوتے ہیں، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کریم کے آیات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی تفسیروں پر، ترجمہ پر غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر کے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، جن کا اس بات کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں اس کائنات کی ہر چیز ہے۔ وہ اگر چاہے تو ہمارا برا ہو سکتا ہے، وہ اگر نہیں چاہے تو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو اس طرح سے ایمان اور توکل والے بندے ہوتے ہیں، شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ہے اللہ کے ایسے بندوں پر جو ایمان لائے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور تو ایسے کمزور عقیدے والے، ایسے بودے عقیدے والے، ایسے غلط عقیدے والے انسان پر پڑتا ہے جو شیطان کو ہی اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ دوسرے ایرے غیرے نتھے خیرے سب کو شریک کرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں جو خالص ہمارے لیے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنی میں موحد اور مسلمان بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے طریقہ کار کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔